اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام، یہ خوبصورت پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج الحمدللہ سورۃ الاحزاب کی آیت 63 سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے تلاوت قرآن کریم کے اس مبارک سفر میں، سعادت کے اس سفر میں ہم سب شریک سفر ہوتے ہیں۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اے مخاطب تجھے کیا پتا کہ شاید قیامت ان قریب واقع ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں وہ نہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹ دیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، سو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت نے موسیٰ کو ان کی تہمت سے بری کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے۔ الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ تمہارے لیے
تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ بے شک ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر اپنے احکام کی امانت پیش کی تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے، اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی، بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا بڑا جاہل ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ تاکہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہیں، جس کی ملکیت میں وہ سب چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہی بہت حکمت والا سب خبر رکھنے والا ہے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ اس کو علم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہی رحم فرمانے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہیے کیوں نہیں؟ مجھے اپنے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور ہر چیز روشن کتاب میں ہے، خواہ وہ ایک ذرہ سے چھوٹی ہو یا بڑی۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق کریم۔ تاکہ اللہ انہیں جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور معزز روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اور اہل علم کو معلوم ہے کہ جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی برحق ہے اور وہی اس کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو غالب ہے اور تعریف کیا ہوا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اور کافروں نے کہا کیا ہم ایسے مرد کی طرف تمہاری رہنمائی کریں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو پھر تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. کیا اس شخص نے اللہ پر بہتان باندھا ہے یا اس کو جنون ہے بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. پس کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے پھیلی ہوئی ہیں یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے یا ہم ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور بے شک ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا تھا. اے پہاڑوں تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ آپ مکمل زرہ بنائیں اور مناسب انداز سے ان کی کڑیاں جوڑیں اور تم نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی صبح کی رفتار 1 ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار 1 ماہ کی مسافت تھی. اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ہم نے بعض جنات ان کے تابع کر دیے تھے، وہ اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے. اور ہم نے فرما دیا تھا اور جو ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
سلیمان جو کچھ چاہتے تھے وہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے، قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد، تم شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پس جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر صرف گھن کے کیڑے دیمک نے مطلع کیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ گئے تو تب جنات پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں میں ہی نشانی تھی، دو باغ دائیں اور بائیں جانب تھے، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ سبا پاکیزہ شہر ہے اور رب بہت بخشنے والا ہے۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا، پھر ہم نے ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں سے تبدیل کر دیا جن میں بد ذائقہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کے بہت کم درخت تھے۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم صرف ناشکروں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اور ہم نے ان لوگوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی کئی نمایاں بستیاں بنا دیں، اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کر دیں۔ تم اس میں دن اور رات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرو۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری منازل سفر کو دور دور کر دے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا اور ہم نے ان کے مکمل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بے شک اس میں بہت صبر کرنے والوں اور نہایت شکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ابلیس نے ان کے متعلق اپنے گمان کو سچ کر دکھایا تو مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اس کی پیروی کی۔
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور ابلیس کا ان پر کوئی تسلط نہ تھا مگر اس کی ترغیب سے لوگوں نے جو کفر کیا وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ ممیز اور ممتاز کر دیں جو آخرت کے متعلق شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں نہ زمینوں میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اور اس کے پاس صرف اسی کی شفاعت نفع آور ہوگی جس کو وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، حتیٰ کہ جب ان شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو طالبین شفاعت ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہیں گے حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند بہت بڑا ہے. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. آپ کہیے کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے کون رزق دیتا ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ. اے مشرکو، بے شک ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. آپ کہیے اگر بالفرض ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ تمہارے کرتوتوں کے متعلق ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. آپ کہیے ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. آپ کہیے تم مجھے وہ لوگ دکھاؤ تو صحیح جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ صرف اللہ ہی ہے بہت غالب، بہت حکمت والا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون۔ آپ کہیے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے جس سے تم ایک گھڑی مؤخر ہو سکو گے نہ مقدم ہو سکو گے۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ قرآن کریم کی آیات بینات اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کے اس سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں جہاں اس تلاوت کے دوران سورۃ الاحزاب کی تکمیل ہوئی، اس کے ساتھ ہی سورہ سبا کی تلاوت کا آغاز بھی کیا گیا ہے، اور اگر ہم پارے کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 5ویں رکوع کے نصف سے آج یہ تلاوت شروع ہوئی ہے، اور 9 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کا نصف اول بھی مکمل ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں آپ نے بہت احکام اور ان کی مختصر تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ ان میں سے 2-3 باتیں مزید جو اہم ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم سورہ سبا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 5ویں رکوع کی جو آج سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں خاص طور پر اور اس کے متصل آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے، اور جو لوگ اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف افواہیں اڑاتے تھے، مختلف باتیں مشہور کرتے تھے، غلط خبریں دیتے تھے، ان کا بھی سختی سے رد کیا گیا ہے۔ بلکہ نہ صرف رد کیا گیا بلکہ لا یجاورون کا ایک خاص ورڈ ہے قرآن کریم کا، وہ یہ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ انہیں تنبیہ کر دیجئے کہ ان پر پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ یہاں پر ٹھہر بھی نہیں پائیں گے، اور ان پر بہت زیادہ سختی آنے والی ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ غلط خبریں مشہور کرنا، کوئی افواہ اڑانا، یا جس سے کہ اہل ایمان کو اذیت پہنچے، ماحول ڈسٹرب ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے آج کے اس دور کے اندر ہمیں، جبکہ اب سوشل میڈیا اور میڈیا دونوں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت سے کہ جہاں والمرجفین کا ایک لفظ کہہ کر قرآن کریم میں غلط افواہیں دینے والوں کا رد فرمایا ہے اور ان کی مذمت اور ان پر تنبیہ فرمائی ہے، تو آج کے اس دور میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب خبریں اب اس بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں اور بہت تیزی سے مختلف قسم کی نیوز دی جاتی ہیں، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر احتیاط کا پہلو ملحوظ خاطر رہے، کہ جس سے لوگوں میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، جس سے لوگوں میں کوئی بے چینی کو پھیلانا مقصود نہ ہو، بلکہ محض اس کا مقصد دیانت داری ہو، اخلاص ہو، یا محض باخبر کرنا مقصود ہو۔ تو یہ تمام باتیں بھی ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور لا یجاورون کہہ کر قرآن نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ٹھہر نہیں پائیں گے، یعنی وقت آئے گا کہ انہیں دور کر دیا جائے گا۔ یہاں سے علماء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے مقام و مرتبے پر استدلال کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی ذات پاک میں یا ان کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ رب العزت انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب عطا نہ فرماتا کہ آج تک وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں اور مزار پر انوار میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں قیامت کا ذکر بھی فرمایا اور قیامت کے دن جو مجرمین کا انجام ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس سے گویا کہ میں ایک پروگرام میں پہلے بھی، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ جب یہ آیات آتی ہیں جن میں اگرچہ مجرمین کا ذکر ہے، یعنی کفار و مکذبین کا ذکر ہے، لیکن صوفیہ کا طریق یہ رہا کہ وہ ان آیتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اور یہ یقیناً قرآن پڑھنے اور اس کی تلاوت اور اس کے اندر غور کرنے کا ایک بہت اہم ترین گویا کہ اسلوب ہے۔ اس انداز سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں، اور ہمیں گویا کہ یہ عذاب بتایا جا رہا ہے۔ بقول شاعر علامہ اقبال کے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو
نزول کتاب، گرہ کشاں ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو یہ مفسرین بھی تمہیں شاید نہیں سمجھا پائیں گے اگر تمہیں خود نزول کتاب تمہارے اپنے ضمیر پر محسوس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد چھٹے رکوع یعنی کہ جو سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع ہے اس کا آغاز ہوا، جس میں ابتداءً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ذکر ہے، جس میں انہیں وجیہن کہہ کر ان کا مقام وجاہت اللہ نے بیان فرمایا۔ اور خاص طور پر جو اس آیت کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، اے محبوب یہ آج کے اس وقت کے لوگ آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں، اپنا مشن جاری رکھیں۔ اذیت دینے والے اذیت دیتے رہیں گے، لیکن پھر جب وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اور یہی بنیادی طریق ہے سوچنے کا، اسی سے ایک تسلی بھی ہوتی ہے اور کام کو مزید قوت ملتی ہے۔ پھر اسی سورۃ الاحزاب کے اختتام پر اللہ رب العزت نے امانت کا ذکر کیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، اور اس امانت سے قرآن کریم کو مراد لیا گیا۔ اللہ نے پہلے قرآن کو پیش کیا ان تمام بڑی بڑی طاقتوں پر، پھر وہاں پر جو خاص حمل کا ایک لفظ ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، تو اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ان بڑی طاقتوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ انہوں نے خیانت کرنے سے وہ ڈرے اور اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اگر یہ خیانت کا معنی کیا جائے تو بعض علماء نے لکھا بشمول ہمارے استاد مکرم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اسی معنی کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ یہ کہ آگے فرمایا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، تو اب اگر اٹھا لیا تو پھر آگے ظلوماً جہولا قرآن نے اس کو انسان کو قرار دیا، وہ کہ اس کے بھی جوابات ہیں، اس کی بھی بہت ساری تعویلات علماء نے فرمائی ہیں، لیکن اگر خیانت کا معنی ہم کرتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ انسان نے خیانت کی اور پھر وہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے، یعنی خیانت کرنا یقیناً ظلم و جہل ہے۔ اور جن علماء نے امانت کو اٹھانے کا معنی کیا تو پھر ظلم و جہول کا معنی یہ ہے کہ بعد کے انسانوں نے عصا ربہ، اپنے رب کی نافرمانی کی تو یہ ظلم ہوا، و جہول یہ ہے کہ ولم یدر عقابہ، یعنی پھر اس کی سزا کو بھی اس نے نہ جانا کہ کیا انجام ہوگا، اور وہ نادانی کرتا رہا اور قرآن سے دور ہوتا رہا۔ تو اس طرح بھی بہرحال اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔ اصل بات ناظرین یہ ہے کہ ہم ان تمام تفاسیر کو پڑھ کر سن کر قرآن کریم کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں، اور جتنا قریب آئیں گے تو یقیناً ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے دور تھے، قریب آ کر دوری کا احساس ہوگا، جتنے قریب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر اور کتنے عرصے سے دور تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر سورہ سبا کا آغاز ہوا۔ سورہ سبا مکی صورت ہے اور 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع پر مشتمل ناظرین یہ صورت مبارکہ ہے، جس میں کئی بنیادی عقائد بیان کیے گئے، کفار و مشرکین کا رد بھی ہے، قوم سبا کا خاص طور پر ایک ذکر ہے۔ اہل یمن کی اقوام میں سے قوم ہے قوم سبا، ایک شخص تھا سبا نامی جس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے یمن میں آباد ہوئے، 4 ملک شام میں آباد ہوئے، تو وہاں سے پھر یہ قوم سبا کہلائی اس شخص کی نسبت سے، اور ان پر اللہ نے بہت فراوانی دی، انہیں بڑا اللہ نے رزق عطا کیا، اس شہر کے اندر آبیاری، لہلہات باغات، پھل، اور بہت دور دور تک اللہ نے انہیں خوب فراوانی رزق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ان کا بھی ذکر اس صورت میں شامل ہے جو اور آج جو آیتیں تلاوت کی گئیں، لیکن اس قوم نے بھی نافرمانی کی، اعراض کیا، روگردانی کی۔ کس طرح پھر یکایک اللہ کی طرف سے گرفت آئی ہے، پکڑ آئی، اور پھر انہیں ان کے تمام باغات کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر اس کے اندر حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت شیاری کا ذکر ہے، یعنی اگر قوم سبا نافرمانی کر رہی ہے، اللہ نے بتایا کہ میری اسی زمین پر داؤد و سلیمان بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنا اطاعت شیار بنایا، سلطنت بھی دی، حکومت بھی دی، ہوائیں بھی تابع تھی، جنات بھی تابع تھے، مگر ان تمام چیزوں نے ان کے اندر خدا نخواستہ کوئی نخوت پیدا نہیں کی، بلکہ جتنا ہم نے انعام کیا یہ اتنے جھکتے چلے گئے۔ تو اللہ نے دونوں کردار اس صورت کے اندر بیان فرما دیے ہیں، اور شکر گزاری کا بار بار خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ تو 7ویں رکوع کی بھی تلاوت کی گئی، 8ویں کی بھی، اور 9ویں رکوع کی تلاوت کی گئی۔ 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے جب آغاز کیا سورہ سبا کا تو اپنی حمد سے آغاز کیا، اور خاص طور پر حمد فی الآخرت کا ذکر کیا کہ اصل حمد تو رب کی جب دنیا دیکھے گی، جب آخرت میں دیکھیں گے، آخرت میں پھر نظر آئے گا کہ اصل حمد کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو پھر سب کے سب حمد باری تعالیٰ کر رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اس میں اللہ کی حمدانی بیان کی گئی، وہ کتنا باخبر ہے جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے، جو زمین سے نکل رہا ہے، جو آسمان سے نزول اور برس رہا ہے، اور جو زمین سے، یہ تمام چیزیں اللہ جانتا ہے، باخبر ہے، ایک ایک نقل و حرکت اس کے سامنے ہے،
ہونے سے پہلے اس کے سامنے ہے، وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے باس بعد الموت کا ذکر کیا، کفار جو قیامت سے اعراض کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا۔ 8واں رکوع خاص طور پر بہت زیادہ اہم اس اعتبار سے کہ جو سورہ سبا ہے تو اسی رکوع میں 8ویں رکوع میں یعنی اس پارے کے سبا کا ذکر کیا، قرآن کا یعنی کہ جو اس سورت کا نام ہے جس بنیاد پر ان کی تفصیلات اللہ نے بیان کی، لیکن آغاز حضرت داؤد کے ذکر سے ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنے داؤد پر بڑی فضیلتیں دی، انہیں بہت نوازا ہے، پہاڑوں کو ان کا ہم نوا کر دیا۔ جب داؤد کو ہم نے اتنی خوش بیانی، خوش الہانی بخشی کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ہم نے پہاڑوں کو کہہ دیا اے پہاڑ تم بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ، پرندے ٹھہر جاتے تھے حلقہ بگوش ہو کر ان کا ذکر سنا کرتے تھے۔ اللہ نے گویا کہ اتنی ان کو نغمگی عطا کی آواز میں کہ معلوم ہوتا پورا ماحول ان کے ساتھ گونج رہا ہے، سب کے سب ہم آواز ہو کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا، لوہے کو اپنے ہاتھوں سے جس طرح چاہتے آٹے کی مانند نرم کر دیا کرتے تھے اور اس سے چیزیں بناتے تھے۔ اور پھر اللہ نے انہیں دستکاری کا حکم دیا، سکھایا، زرہیں بنانے کا کام تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، اے داؤد زرہیں بناؤ، اور پھر ان کا پورا طریقہ بتایا، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے حلقے کیسے ہونے چاہیے، تنگ زرہیں نہ ہو، کسی کو پہن کر تکلیف نہ ہو، یہ تمام باتیں علماء نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی، اس کی اہمیت پتہ چلی، اور یہ یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ لوگ خود سے محنت کریں، کسی پر اکتفا کرنا، خود محنت نہ کرنا، اس کو اللہ رب العزت نے اچھا نہیں قرار دیا، نہ ہمارا دین اچھا قرار دیتا ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کر صرف وہ اپنے کھانے پر اکتفا کرے، رزق کا غیبی رزق کا انتظار کرتا رہے۔ حضرت داؤد کو گویا کہ خاص طور پہ محنت کا فرمایا، اور پھر اس میں جو کام کے اندر خوبصورتی کا بھی حکم فرمایا کہ کام پیور ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آج اس کو اپنایا جائے تو ہماری معیشتیں مضبوط ہو سکتی ہیں، اگر اس کے اندر ہر قسم کا دھوکہ دہی کا عنصر دور کر دیا جائے، چیزیں بنائی جائیں تو اصلی چیزیں بنائی جائیں، خالص۔ یہ قرآن کا حکم ہے، حضرت داؤد کو بظاہر حکم ہے لیکن حقیقت میں سب کو یہ حکم فرمایا گیا۔ اور اس طرح اللہ نے یہ سارا واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ ہمیں نعمتوں کی جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے ہمارے اس وطن کی صورت میں، ان وطن کی نعمتوں کی ہم قدر کریں، یہ ہماری نعمتیں ہیں، ہمارے لیے اللہ نے تخلیق فرمائی، ہم ہی صحیح معنی میں اگر خوف کریں تو قدر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر 9ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے کئی واقعات اور کئی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، بتوں کا عاجز ہونا خاص طور پر ذکر کیا، پھر شفاعت کا ذکر کیا، بت شفاعت نہیں کریں گے لیکن اللہ والے شفاعت فرمائیں گے، تو یہ بھی یقیناً بہت اہم بات ہے۔ اور آج ہمیں فرق بھی کرنا چاہیے انبیاء اور اولیاء میں اور بتوں میں فرق کرنا چاہیے۔ بتوں کے بارے میں کوئی بات آئی ہو قرآن میں، اس کو ایک نبی پر یا ایک ولی پر یا ایک نبی اور ولی کا جو مقام ہے خدا نخواستہ اس کو برابر نہیں کر سکتے، بہت فرق ہے ان دونوں میں، اور بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی الگ الگ ان دونوں کو بیان کیا ہے، بتوں کی بے بسی بھی بیان کر دی اور اللہ والوں کی شفاعت کو بھی اللہ رب العزت نے کہ جسے اللہ اجازت دے دے وہ تمام کیفیتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ناظرین ہمیں ان تمام مضامین کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بس آخر میں، آیت نمبر 28 سورہ سبا کی جو آج پڑھی گئی کہ جس میں حضور کی رسالت عامہ کا ذکر کیا کہ قیامت تک کے لیے اب بس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت ہے، کافۃ للناس، اے محبوب آپ کو ہم نے سب لوگوں کے لیے ہم نے رسول بنا دیا۔ تو یہ حضور کی رسالت عامہ ہے کہ جو ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا اور ہمیں ان پر ایمان لانے کا شرف بخشا، اور ان کی ختم نبوت اور ان کی رسالت عامہ پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ تو یہ سارے مضامین ناظرین آج قرآن کریم کی اس تلاوت کا آج حصہ تھے جس کے ہم نے مختصراً چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے جن آیات بینات کی آج تلاوت کی گئی۔ ناظرین گرامی، ARYQ TV کا یہ پیغام ہے کہ قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے متن کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں قرآن کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں، اپنے ظاہر و باطن کو روشن کریں۔ پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔